وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر چل رہا ہے اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا۔ وہ لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ یہود و نصارہ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں۔ نبیوں کی حمایت میں بولنا، ان سے اعتراض کو دفع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب اہل کتاب کو ایک ایسے واقعے کی طرف یاد دلائی جا رہی ہے اور ذکر سنایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، وہ اس واقعے کو پڑھتے بھی تھے، ان کو اس واقعے کی خبر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے ایک عہد لیا تھا۔ ابھی لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے نبیوں کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں، تم اگر اپنی نبوت رکھتے ہو، تمہاری شریعت اس وقت چلتی ہو، لوگ تمہاری شریعت پر عمل کرتے ہوں، لیکن جب تم آخری نبی محمد رسول اللہ کا زمانہ پالو تو ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا۔ یہود و نصارہ کو سنایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، نبی مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تم ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو انبیاء کرام کی، تو تمہارے نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آخری نبی جب تشریف لائیں تو ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ جو نبیوں سے عہد لیا گیا تھا اس بات کا، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جب تم نے زمانہ پا لیا، یہود و نصارہ سے خطاب ہے، آخری نبی تشریف لا چکے، اعلان نبوت انہوں نے فرما دیا، اب ان کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تم نقصان ہی نقصان میں رہو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو جمع کر کے ایک جلسہ فرما رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت، یعنی جب تمہیں تورات دی جائے، انجیل دی جائے، صحیفے دیے جائیں اور حکمت تمہیں دی جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تمہیں کتاب بھی دی ہے، تمہیں علم بھی دیا ہے، تمہاری شریعت بھی چل رہی ہو، لیکن اگر نبی آخری نبی تمہارے پاس تشریف لے آئیں، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہ تصدیق کریں گے تمہاری کتابوں کی، تمہارے کلام کی، تمہاری باتوں کی تصدیق کریں گے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہے تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ یہ نبیوں سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کی آنے سے پہلے ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ نے پہلے سے ہی نبیوں سے وعدہ لے لیا، عہد لے لیا کہ اس نبی کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ فرماتا ہے تم اقرار کرتے ہو، یہ قبول کرتے ہو بھاری ذمہ۔ اللہ نے جو بات فرمائی تھی، اب اللہ فرما رہا ہے تم اقرار کرتے ہو، قبول کرتے ہو یہ بھاری ذمہ؟ انہوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہا یا اللہ ہم نے قبول کیا۔ سارے نبیوں نے کہا یا اللہ ہم مانتے ہیں، اگر آخری نبی آئے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر،
سارے نبی اس معاملے کے اوپر، اس بات کے اوپر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہ ہوں تم سب پر۔ یہ جو بات چل رہی ہے، عہد ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے، اس کے سب گواہ ہو جاؤ، اور تم سب پر میں خود رب تعالی ہو کر اس واقعے کا گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو پھر جائے وعدہ کرنے کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ جب عہد لے لیا، یہاں سے پتہ لگا جو آخری نبی کا زمانہ پائے، ان کی نبوت کا زمانہ دیکھے اور قیامت تک آپ ہی کا زمانہ ہے، آپ پوری کائنات کی طرف نبی بن کر آئے۔ اب جو کوئی آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، جس نے آپ کا زمانہ پا لیا، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، بت پرست ہو، سورج کی پوجا کرتا ہو، چاند کی پوجا کرتا ہو، آگ کی پوجا کرتا ہو، جتنا بھی جس کی بھی وہ عبادت کرتا ہو، جس کی پوجا کرتا ہو، کسی نبی کا کلمہ اب نہیں پڑھ سکتا جس نے آخری زمانہ پا لیا۔ نبیوں سے عہد لیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا اگر ان کا زمانہ پاؤ اور جو اس عہد کو توڑے گا وہ فاسق ہوگا، پھر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہود و نصارہ کو ساری حجتیں قائم کی جا رہی ہیں ان کے سامنے، اور یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی موجود تھے، یہ انکار نہیں کر سکتے تھے، بس حجت قائم کی جا رہی ہے، کل یہ انکار نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور تمام مجتہدین، تمام مفسرین اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، سب اس بات پر ایک جگہ قائم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، اس بات پر کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے حضور سے عہد نہیں لیا گیا کہ آپ کسی کا کلمہ پڑھنا یا آپ کسی کی مدد کرنا، تمام نبیوں سے عہد لیا گیا۔ حضور سب سے آخر میں آئے، فرمایا آپ تصدیق کرنے والے ہیں۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ جو ہائی اتھارٹی ہو وہ تصدیق کرتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ کی برکت سے آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، آپ کی برکت سے۔ یہ ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمام عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام بھی بتا دیا، ان کا نام احمد ہوگا، نام بھی بتا دیا گیا۔ خلیل اللہ جب کعبہ بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ کعبہ بسانے والا بھیج دے، آپ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، آپ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے آپ نے دعا کی۔ اگر آپ دعا نہ کرتے جب بھی آخری نبی نے آنا تھا، تو یہاں سے پتہ لگا حضور خود فرماتے ہیں میں دعائے عیسیٰ ہوں اور حضرت خلیل اللہ کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ پہلے نبی آتے تھے کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف، پوری کائنات کے نبی بن کر آئے۔ آپ کی شان میں اتنی آیات قرآن میں موجود ہیں کہ اس کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو ذکر کو بلند کر دیا، اور کتنا بلند کر دیا، جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ پوری کائنات پر ایک ایسا زمانہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا زمین پر کوئی نہ ہو، کیونکہ ہر چیز فنا ہو جائے گی،
لیکن کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ میرے نبی کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف فرماتا ہے، تو جس ہستی پر اللہ اس کے فرشتوں کا درود و سلام ہر وقت آتا رہے، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے ہم ہی قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے ہم ہی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور سب سے بڑی تعداد میں آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ جب آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نبی تھا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام ان کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ سب حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کب اس آقا کے ہونٹ ہلیں اور پھر رحمت کے دروازے کھلیں، حضور کے چہرے کی طرف ساری امتیں دیکھ رہی ہوں گی، سب کی نظریں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہوں گی۔ چنانچہ یہ حدیث مشکات میں، ترمذی میں ہر جگہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سارے انبیاء، سارے آسمان والوں پر بزرگی دی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جو شان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی، آپ خود فرماتے ہیں کوئی خلیل اللہ ہوا، کوئی روح اللہ ہوا، کوئی نجی اللہ ہوا، آپ فرماتے ہیں میں حبیب اللہ ہوں، انا حبیب اللہ، میں شفیع المذنبین ہوں، ولا فخر، اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شان ہمارے نبی کو دی ہے، نبی تمنائیں دعائیں کرتے تھے یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اس امت کی کتنی شان ہے، میرے آقا کی کتنی شان ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ بچتے رہنا کہ زبان سے کوئی گستاخی، بے ادبی کا جملہ ان کے لیے نہ نکلے، سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ جب جینا ان کی محبت میں جینا، جب مرنا ان کی محبت میں مرنا۔ اس کے علاوہ حضور خود فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ جب تک میں اس سے پیارا نہ ہو جاؤں، میں اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم دل میں کتنی محبت رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا آپ کی محبت کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، گستاخی، بے ادبی سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔